اب اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی وکیل احناف واحد خوش الہاں سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان مفتی شہد مسعود دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے دلوں کو اپنے خوبصورت انداز اور سنجیدہ مزاج کے مالک اس ترتیب سے آپ کے دلوں کو معطر فرمائیں۔ مفتی شہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز میں ہے جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اساتذہ کرام کو، طلباء کرام کے والدین کو، معاونین کو، مدرسہ کی انتظامیہ کو اور ان عزیز طلباء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص قرآن کریم مکمل کرتا ہے اور اس کی آخری آیت پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس حافظ قرآن کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے سل تعطا، مانگ، آج جو کچھ تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ قبولیت کی مجلس ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو آج ان طلباء کرام کو حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے، یہ ایک علیحدہ موضوع، مگر اس پر میں بات کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی اور اتنا میرے پاس وقت شاید نہ ہو۔ قرآن کریم بڑی دولت ہے، میں ایک دو حوالے پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا
تو تجھے شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اس طرح آئیں گے جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت اس پر کچھ بات کروں، مگر میں ایک اور اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو مدرسہ ہے یہ اعتراضات کی زد میں رہتا ہے۔ اس وقت بھی مدرسہ، نصاب تعلیم اعتراضات کی جڑ زد میں ہے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جس کا دل چاہتا ہے وہ نصاب تعلیم پر تبصرہ کر رہا ہے، مدرسے کے نظام پر تبصرہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں صرف ایک دلی شہر میں 1000 کے قریب مدارس تھے۔ یہاں کا نصاب تعلیم اگرچہ خلافت راشدہ کا کوئی نصاب تعلیم تو نہ تھا، مگر مسلمان حکمرانوں کا بنایا ہوا نصاب تعلیم تھا۔ بر صغیر کی دفاتر کی زبان فارسی تھی اور قانون کی زبان عربی تھی۔ اس بر صغیر میں یہاں فیصلے اس فتاوی عالمگیری کے مطابق کیے جاتے تھے جس کو ہندوستان کے فرمانروا اورنگزیب عالمگیر نے 500 جید علماء کرام کی موجودگی میں مرتب کرایا تھا۔ کیونکہ قانون کی زبان یہاں عربی تھی، لہذا یہاں جو نصاب تعلیم تھا وہ عربی اور فارسی میں تھا، اور یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے وہ کافی تھا۔ جب بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے عنوان سے برطانوی سامراج داخل ہوا، اور پھر ایک زمانہ آیا جب پورے بر صغیر پر اس نے کنٹرول کر لیا، تو اس نے سب سے پہلے یہاں کا نصاب تعلیم بدلا۔ عربی اور فارسی زبان کو ختم کر دیا۔ یہاں قرآن کریم اور احادیث کی جو تعلیم ہوتی تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ لارڈ میکالے کا نصاب تعلیم رائج کیا۔ دفاتر کی زبان کو، قانون کی زبان کو فارسی اور عربی کی زبان کی بجائے انگلش میں کر دیا۔ اور جب بار بار یہاں کے علماء برطانوی سامراج سے ٹکرائے تو اس نے ملائیت کو اس بر صغیر سے ختم کرنے کے لیے 36,000 علماء کرام کو تختہ اداروں پر لٹکایا۔ صرف دلی میں 1000 مساجد اور مدارس کو بلڈوز کیا، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا، اور یہاں سے بوریا بستر اپنی سمجھ میں قرآن و حدیث اور عربی اور فارسی تعلیم کا گول کیا۔ اس صورتحال میں کچھ ملا،
کچھ آزاد منش لوگ بار بار اس انگریز سامراج سے ٹکراتے رہے. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو پوری طرح شکست ہو گئی اور انگریز کا قبضہ ہو گیا. یہاں کے کچھ ملا، میں ملا آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہاں کے کچھ ملا انہوں نے دیکھا کہ ہماری قرآن کریم کی تعلیم، حدیث مبارکہ کی تعلیم ختم ہو رہی ہے، تو اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر انہوں نے قرآن کریم کی اپنے طور پر تعلیم دینا شروع کر دی، اپنے گھروں میں تعلیم دینا شروع کر دی. اسی صورتحال میں ایک شخص جو انگریز سے ایک زمانہ ٹکرایا تھا، جس کو دنیا سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے اپنے کچھ متعلقین سے مشاورت کے بعد یو پی میں دیوبند کی ایک بستی میں ایک انار کے درخت کے نیچے قرآن کریم کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپس میں باہم مشاورت سے ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جو آج دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے. انہوں نے جب بنیاد رکھی تو بنیاد کے اندر ایک ایسا قانون بنایا جو قانون 1 صدی تک تو لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا، مگر آج دنیا نے بات کو سمجھا کہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو مدرسے کے لیے یہ قانون لکھا کہ ہم کوئی سرکاری یا کسی نواب کی آمدن قبول نہیں کریں گے، اس مدرسے کو غریب مسکین عوام الناس کے چندے سے چلایا جائے گا. اگر اس وقت یہ قانون نہ لکھا ہوتا اور مدرسے کو وڈیروں کے چندوں سے چلایا جاتا، مدرسے کو بادشاہوں کی مراعات سے چلایا جاتا، تو آج ایک آزاد نصاب تعلیم نہ ہوتا. آج مدرسے کی اس حریت کی بنیاد پر جو اس وقت ایک درخت کے نیچے بنیاد رکھتے ہوئے رکھی گئی تھی، آج مدرسہ اور بالخصوص پاکستان کا مدرسہ دنیا میں آج پہلے نمبر پر نہ ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قانون بن گیا، اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. پھر میں نہیں کہہ رہا، مسٹر تھامسن کہتا ہے. انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ بر صغیر میں جتنی مشکل نانے جوی کھانے والے ملا نے بنائی ہے، انگریز کے لیے اتنی مشکل کبھی نہیں بنی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں آپ کے جذبات کا قدردان ہوں، مگر میرے وقت کا خیال رکھیے. جزاک اللہ. میں چاہوں گا میری تقریر میں کوئی نعرہ نہ ہو، میری بات کو سمجھیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. مسٹر تھامسن کہتا ہے
ہمیں سب سے زیادہ بڑی مشکل اس ملا سے ٹکرانے میں پڑی۔ پھر اس پر بس نہیں، یہ اسی نصاب تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اس نصاب تعلیم سے پرورش پانے والا ایک شخص جس کو آج دنیا علامہ انور شاہ کشمیری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اتنا بڑا مذہبی سکالر بن گیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جیسا مفکر پاکستان عظیم سکالر کہنے لگا کہ اگر اسلام کے حقانیت پہ مجھے اور کوئی دلیل نہ ملتی تو انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا اسلام کی حقانیت کے لیے دلیل کافی تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے لاہور کی شاہی مسجد میں کہا کہ آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ انور شاہ جیسا اس صدی میں پیدا نہیں ہوگا۔ اقبال کہتا ہے انور شاہ جیسا نہ 6 صدییں پہلے پیدا ہوا، نہ اب قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ پھر اسی مدرسے سے وہ طلباء بھی فارغ ہوئے، اسی نصاب تعلیم کے نتیجے میں وہ فضلاء بھی میدان معمل میں آئے کہ جس وقت بانی پاکستان گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے قرارداد مقاصد لکھنا پڑی تو اس کو بھی اس ملا کے در پہ آنا پڑا اور خط لکھا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اور مفتی صاحب کو ہجرت پر مجبور کیا۔ مفتی صاحب نے آ کر قرارداد مقاصد لکھی جو آپ کے آئین پاکستان کی بنیاد بنی۔ اسی نصاب تعلیم سے، اسی مدرسے سے اٹھنے والے پھر وہ طالب علم بھی میدان میں آئے جن کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان کو کہنا پڑا اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے تو پاکستان معارض وجود میں نہ آ سکتا۔ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی مدرسے سے اٹھنے والے طلباء پھر یہاں تک پہنچے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو قرارداد پاکستان پیش کی اور اس کو منظور کرایا، آج بھی اس کے چہرے پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے دستخط موجود ہیں۔ اسی مدرسے سے اٹھنے والے طالب علم پھر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہنچے اور 1973 کا آئین معارض وجود میں آیا۔ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آج تک پوری دنیا کے سامنے اس مدرسے کے ریکارڈ کا، نصاب تعلیم کے نتائج کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے اور ایک تاریخ موجود ہے۔ 1947 میں پاکستان معارض وجود میں آیا۔ میری بات آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان معارض وجود میں آ گیا۔ اب چاہیے تھا، ہمیں علیحدہ ملک مل گیا، اب تو ہم ایسا مشترک نصاب تعلیم بناتے جو مشترک نصاب تعلیم پہلے سے موجود، مگر ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے سکول کا حصہ نہیں بنایا، کالج کا حصہ نہیں بنایا، حدیث کی تعلیم کو،
ہم نے اپنے نصاب کا حصہ نہیں بنایا، فقہ کی تعلیم کو ہم نے اپنے نصاب کا حصہ نہیں بنایا۔ وہاں سے آنے والے ملا نے پھر یہ سوچا کہ بات وہیں کھڑی ہے، اس نے اپنے تعلیم کو جاری رکھا، اور آج 72 سال گزرنے کے بعد آج حکومت کہتی ہے ہم نصاب تعلیم ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس نصاب تعلیم پر تحفظ ہے، حکومت کہتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو نصاب تعلیم پر تحفظ ہے تو ضرور ہونا چاہیے، اپنے اپنے خیالات ہیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن دو گزارشات کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ۔ آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے 45% سرمایہ مختص کیا، اس میں سے 1 روپیہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مختص نہیں کیا۔ 1 روپیہ آپ نے حدیث کی تعلیم کے لیے مختص نہیں کیا۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر پیدا کریں گے، ہم ماہرین معیشت پیدا کریں گے۔ 72 سال گزرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ مدرسہ ڈاکٹر پیدا نہیں کر رہا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے والے انجینئر پیدا نہیں کر رہے، مدرسے والے ماہرین معیشت پیدا نہیں کر رہے۔ مدرسے والوں نے ذمہ لیا تھا ہم لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، مدرسے نے ذمہ لیا تھا ہم لوگوں کو نماز سکھائیں گے، مدرسے نے ذمہ لیا تھا ہم لوگوں کو مسائل بتلائیں گے۔ مدرسے والوں نے جو ذمہ لیا، 1 روپیہ تم سے نہیں لیا، لوگوں کے روپیہ چندے پر اس نے محدثین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، اس نے علماء مفتی پیدا کیے، مؤذن پیدا کیے، حفاظ قرآن پیدا کیے۔ جو ذمہ مدرسے نے لیا تھا، مدرسے نے وہ ذمہ پورا کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنا نصاب تعلیم ختم کر کے میرے ساتھ آ جاتے۔ آپ اپنے پروگرام میں فیل ہو گئے، اب مجھے بھی فیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ سنانا بھی جنہیں مشکل، چھپانا بھی جنہیں مشکل، تم ہی بتلاؤ وہ افسانے کدھر جائیں۔ آئیے ریکارڈ چیک کرتے ہیں، ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہیں۔ 72 سال میں نے کتنا سفر کیا، 72 سال میں آپ نے کتنا سفر کیا۔ بڑے وثوق کے ساتھ، ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 72 سال میں میرے مدرسے نے کتنی ترقی کی کہ 3 سال پہلے پوری دنیا میں مقابلہ ہوا اور میرا مدرسہ مملکت العربیہ سعودیہ میں پہلے نمبر پر آیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جلندری کو سعودی حکومت نے اول نمبر پر آنے کا ایوارڈ دیا۔ اس وقت سعودی عرب میں 1 سال میں 5000 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور پاکستان میں 60,000 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ لیکن اس سال میرا مدرسہ ترقی کر کے آج 72,000 طلبہ کرام قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں۔ میرا مدرسہ پہلے نمبر پر پہنچ گیا، اور آپ نے کتنی ترقی کی۔ 2000
16 کے ریکارڈ کے مطابق دنیا میں 600 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جن میں پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد بھی ہے۔ 2016 میں میرا مدرسہ دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، آپ کی یونیورسٹی دنیا میں 258ویں نمبر پر تھی۔ تو نظام تعلیم مجھے بدلنے کی ضرورت ہے یا آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ صبح جائزہ لیجئے، صبح تجزیہ کیجئے، سکول میں، کالج میں، مدرسے میں، سکول کالج میں، یونیورسٹی میں جانے والے طلباء کی تعداد کتنی ہے اور میرے مدرسے میں آنے والے طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ صبح جائزہ لیجئے۔ پاکستان گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق سکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے والوں کی تعداد 98% ہے، میرے مدرسے میں آنے والوں کی تعداد 2% ہے، ملک میں ناخواندگی کی تعداد 26% ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 26% 2% کے اندر سے نکل رہے ہیں یا 98% کے اندر سے نکل رہے ہیں؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں وکالت کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 26% 98% کے اندر سے نکلے ہیں یا 2% کے اندر سے؟ چلیں تجزیہ کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، روڈ پر چلتے ہیں، آپ کو، میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں۔ کتنے طلباء روڈ پر بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے جو مدرسے کی تعلیم اس لیے جاری نہیں رکھ سکے کہ مدرسے کی فیس زیادہ تھی، اور کتنے وہ ملیں گے جو سکول اور کالج کی تعلیم اس لیے جاری نہیں رکھ سکے کہ فیس زیادہ تھی؟ تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں نظام تعلیم ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ کے سکول اور کالج کے امتحان بھی ہوتے ہیں، ہمارے مدارس کے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ ابھی شعبان کے پہلے ہفتے میں ہمارے مدرسے سے 2 لاکھ سے زائد طلباء امتحان دیں گے۔ آپ کے سکول اور کالج سے بھی امتحان ہوگا، امتحان ہو رہے ہیں۔ میرے 20,000 امتحانی سینٹر ہیں، کسی ایک سینٹر کے باہر آپ کو پولیس کا ایک آدمی نہیں ملے گا۔ ابھی تربیت کی مجھے ضرورت ہے یا آپ کو ضرورت ہے؟ میرے کسی مدرسے کے باہر آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا۔ میرے 72 سال میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ان طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ بتلائیے کہ طلباء نے اپنے مدرسے کے استاد کو پکڑ کر پیٹا ہو۔ مجھے بتلاؤ، میں کتنے پروفیسر بتلاؤں، کتنے اساتذہ بتلاؤں جن کو راستے میں طلباء نے مارا ہوگا؟ تو مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلیے، آخری بات، پوری دنیا کا تجزیہ کیجئے۔ میں اس ملا کو کہاں کہاں تک سلام عقیدت پیش کروں؟ میں نہیں کہ پیش کر رہا، مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے اس ملا کو یہیں رہنے دیجئے۔ میں اسپین کے مسلمانوں کا حال دیکھ کر آیا ہوں۔
توجہ میری طرف رہے گی، میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کا تجزیہ کیجئے، پوری دنیا سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ کرام دنیا سے پاکستان میں آتے ہیں حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور دیگر اکابرین کی جوتیوں میں آتے ہیں، اور تم جو تعلیم دے رہے ہو اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تو پھر نصاب تعلیم پر مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے یا تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے مدرسے کا ریکارڈ یہ ہے کہ آج دنیا بھر سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یہاں آ رہے ہیں، اور تمہارا ریکارڈ یہ ہے کہ تمہیں اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے، اچھا انجینئر بننے کے لیے، حتیٰ کہ نظام چلانے کے لیے ماہرین معیشت باہر سے بلانے پڑتے ہیں، باہر سے پرموٹ کرتے ہو، پھر سال کے بعد پتہ چلتا ہے پیسے کھا کر بھاگ گیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، مگر ہمیں مفتی باہر سے پرموٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے دنیا میں بینکاری ایک نظام ہے۔ میں معیشت کی طرف بھی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اگر اسلامی معیشت کا کوئی تصور ہے تو وہ بھی آپ کے مدرسے نے پیش کیا ہے، آپ کے اکابر علماء نے پیش کیا ہے، اور دنیا عرب نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ آج بھی جا کر عام شہروں کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور علم و رشد و ہدایت کے مراکز میں جا کر دیکھ لیجئے، آج بھی آپ کو دیوبند کا فیض نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان رسالت! شان صحابہ! علماء حق علماء دیوبند! علماء حق علماء دیوبند! اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آخری بات کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم، جسے دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کا ایک شاگرد حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، تو دوسری طرف خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری۔ اگر ایک طرف شیخ العربی والعجم سید حسین احمد مدنی ہے، تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی ہے۔ آج الیاس احمد دہلوی کا فیض نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ بھی دیوبند کا فیض ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج دین کے پھیلنے اور بچنے کے دنیا میں 3 ذریعے ہیں: دعوت و تبلیغ، درس و تدریس اور خانقاہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اگر آج وہ کہیں اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ دیوبند میں موجود ہے۔ وآخر دعواہم